بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم تمام میرے ویور، آپ سب کا کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ خدمت کارڈ کے حوالے سے ہے۔ تو خدمت کارڈ ایک تو اسکول وظیفہ کا خدمت کارڈ ہوتا ہے، اور ایک خدمت کارڈ جو معذور ڈسیبل پرسن ہیں ان کے لیے ہوتا ہے۔ تو آج کا جو خدمت کارڈ یہ صرف جو ڈسیبل پرسن ہیں، معذور افراد ہیں، ان کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ تو آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور ساتھ والی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بار وقت ملتا رہے۔ تو جی ہاں، کافی لوگ یہ کمنٹ میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم جو ہے خدمت کارڈ کیسے بنوا سکتے ہیں اور اس کی جو اہلیت کا معیار کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ جی، تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بیماری ہے یا کوئی ایسا مسئلہ، تو یہ بیماری نہیں، یہ جو ظاہری طور پہ لوگ معذور ہیں، ڈسیبل ہیں، یا مثلا جیسے گونگا بہرا ہے، نابینا ہے، یا جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، پاؤں کٹا ہوا ہے، یا وہ تھوڑا سا لنگڑا کر چلتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ ہے جس میں دیکھنے میں اور چلنے میں پھرنے میں وہ کام صحیح طرح نہیں کر سکتا، اس کی ایک آنکھ ضائع ہے، تو یہ اس میں یہ ڈسیبل پرسن آتے ہیں، معذور جو اسپیشل پرسن ہیں اس میں آتے ہیں۔ تو جو بیماری ہے یہ اس میں نہیں آتی۔ تو جو معذور اس طرح کے جس کے ہاتھ پاؤں کٹا ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، آنکھ ضائع ہے، تو نابینا ہے اور گونگے پیرے اس میں آتے ہیں۔ یہ جو افراد ہیں یہ اس کے مستحق ہیں، یہ خدمت کارڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اس چیز میں مبتلا ہے، ڈسیبل ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے کام یہ کرنا ہے کہ ویلفیئر کے دفتر میں جانا ہے۔ سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کا ایک آفس ہے، وہاں ایک فارم ملے گا، وہ آپ فارم لیں اور ہاسپٹل میں جائیں، جو آپ کا تحصیل کا جو سرکاری ہاسپٹل ہے اس میں جا کر جو سرجن بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے، ایم ایس ہوتا ہے، اس کو چیک کروائیں۔ وہ آپ کو چیک کرے گا کہ یہ واقعہ ہی تصدیق کرے گا ڈسیبل ہے کہ نہیں، یہ اسے ڈسیبل پرسن اسپیشل پرسن میں آتا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ واقعی ڈسیبل ہوگا یا ایسی کوئی اس میں معذوری پائی گئی تو پھر وہ میڈیکل بنائے گا، لکھ دے گا۔ اس کے بعد وہ فارم جو ہوگا وہ آپ نے اسی دفتر میں جمع کروانا ہے۔ اس کے بعد ایک فارم ملے گا، وہ فارم لے کر آپ نے جو نادرا کا آفس ہے وہاں جانا ہے۔ وہاں جا کر اگر آپ کی ایج 18 سال ہے یا اس سے زیادہ ہے تو آپ کا کارڈ بن جائے گا۔ اس کے نیچے اگر ہے تھوڑی عمر ہے تو آپ کا سمارٹ کارڈ بن جائے گا، شناختی کارڈ طرح ہوتا ہے وہ ایک سمارٹ کارڈ ہوگا، اس میں ایک جو مونوگرام ڈسیبل پرسن کا ہوتا ہے وہ لگ جائے گا، اور اس کے بعد آپ کی مکمل رجسٹریشن ہو جائے گی۔ پھر آپ کا نام جو ہے 2 3 ماہ 4 ماہ بعد لسٹ میں آ جائے گا۔ وہ خود آپ کے جو آفس والے جو آپ کا نمبر دیا ہوگا اس پر فون کریں گے، یا آپ بھی 2 3 ماہ بعد پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کا جو خدمت کارڈ، ایک اے ٹی ایم کارڈ وغیرہ ہوتا ہے وہ آپ کا آ جائے گا، جو آپ کو بایو میٹرک تھم لگا کر وہ دے دیں گے۔ تو آپ کا وہ موبائل نمبر بھی لیں گے جس پر میسج وغیرہ بھی آیا کرے گا، تو اس سے آپ جو منتھ کے حساب سے 2000 پر منتھ آتا ہے معذور افراد کا، تو 3 ماہ بعد آپ کو 6000 روپے جو ہے گورنمنٹ دیا کرے گی۔ تو ایک اور بھی اب گورنمنٹ جو احساس کفالت ہے اس نے بھی یہ جو ہے رجسٹریشن کی ہوئی ہے کہ آپ اگر معذور افراد ہیں تو وہ جو احساس کفالت کا آفس ہے وہاں جا کر بھی اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، اور اپنے موبائل سے بھی وہ رجسٹریشن کے لیے میسج کر سکتے ہیں۔ آپ نے رائٹ میسج میں جانا ہے، اپنے موبائل میں HQ لکھنا ہے، اسپیس دینی ہے، اور اپنا ID کارڈ نمبر لکھ کر سینڈ کر دینا ہے 8123 پر۔ تو اس حوالے سے آپ کو میسج بھی آ جائے گا، رپلائی اس کا، کہ آپ کی جو ہم جانچ پڑتال کر رہے ہیں، یا اگلے مرحلے کے لیے آپ کو میسج کر دیا جائے گا۔